السلام علیکم، میں آپ کا میزبان پھر سے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سید نظام الدین اولیاء کے جوتوں کی کرامت کا واقعہ سماعت فرمائیں گے، جسے سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن ایک سید صاحب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، حضور، میں ایک غریب سید ہوں، میری بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، لیکن میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ میں اپنی جوان بیٹیوں کی شادی کر سکوں۔ میرے سر پر جوان بیٹیوں کا بوجھ ہے، سادات گھرانے سے نسبت کی وجہ سے زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا۔ حضور، آپ میرے دینی و نسبی بھائی ہیں، آپ میری کچھ مدد کر دیجئے۔ آپ علیہ الرحمہ نے سید صاحب کو عزت و احترام کے ساتھ بیٹھایا اور خادم کو بلا کر کہا، کیا آج خانقاہ میں کوئی نظر و نیاز آئی ہے؟ خادم نے کہا کہ حضرت، ابھی تک تو کوئی نظر و نیاز نہیں آئی، لیکن جیسے ہی آتی ہے میں آپ کو خبر دے دوں گا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے سید صاحب کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ دستے غیب سے کوئی نہ کوئی انتظام ضرور فرما دے گا۔ سید صاحب حضرت کی خانقاہ میں 3 دن تک رکے رہے، مگر 3 دن گزرنے کے بعد بھی کوئی نظر و نیاز نہ آئی۔ اب سید صاحب مایوس ہو گئے کہ میں نے یوں ہی ان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں سنی تھی کہ ان کے در سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، لیکن یہاں تو میری کوئی مدد ہی نہ ہو سکی۔ ایک دن سید صاحب نے واپس جانے کی اجازت مانگی۔ حضرت محبوب الہی کو بہت دکھ ہوا کہ گھر آیا مہمان خالی ہاتھ واپس جا رہا ہے۔ آپ نے سید صاحب کو کچھ دیر کے لیے روکا اور اندر سے اپنا جوتا لا کر دے دیا اور فرمایا، بھائی، اس فقیر کے پاس تمہیں دینے کے لیے اپنی جوتیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ سید صاحب جوتی لے کر وہاں سے چل پڑے اور سوچنے لگے کہ ان پرانے اور پھٹے جوتیوں کا میں کیا کروں گا، حضرت نے اچھا مذاق کیا ہے میرے ساتھ۔ وہیں دوسری طرف کی سنیے، سلطان محمد تغلق کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے۔ حضرت امیر خسرو، جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے چہتے مرید تھے، وہ بھی بادشاہ محمد تغلق کے ساتھ تھے۔ چونکہ امیر خسرو عظیم اور قابل قدر شاعر تھے، وہ اکثر بادشاہ کی شان میں قصیدے کہا کرتے تھے۔ سفر کے دوران بھی آپ نے سلطان کی شان میں کچھ اشعار کہے تو سلطان نے خوش ہو کر 7 لاکھ چیتل سکہ سے نوازا۔ واپسی کے سفر میں سلطان کے لشکر نے رات کے وقت ایک جگہ قیام کیا۔ یہ جگہ ابھی دہلی سے کافی دور تھی کہ اچانک امیر خسرو چلا اٹھے کہ مجھے اپنے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے۔ ساتھی بولے کہ امیر، حضرت محبوب الہی تو قلعہ کھڑی میں ہیں، جو دہلی سے کئی کلومیٹر کی دوری پر ہے، تو آپ کو ان کی خوشبو کیسے آنے لگی؟ مگر امیر خسرو بے چین و بے قرار ہو کر باہر نکل پڑے اور خوشبو کا پیچھا کرتے ہوئے ایک سرائے تک جا پہنچے، جہاں ایک کمرے میں ایک شخص اپنے سر کے نیچے کچھ رکھ کر سویا ہوا تھا اور وہ خوشبو وہیں سے آ رہی تھی۔ آپ نے اس کو جگایا اور پوچھا، تم حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ سے آ رہے ہو کیا؟ تو وہ شخص آنکھیں ملتے ہوئے بولا، ہاں۔ آپ نے خوشی میں پوچھا، کیسے ہیں میرے مرشد؟ وہ شخص سے بولا، وہ تو ٹھیک ہیں، میں ان کے پاس مدد کے لیے گیا تھا، انہوں نے مجھے اور کچھ تو دیا نہیں، بلکہ اپنے پرانے اور پھٹے جوتے ضرور دے دیے ہیں۔ یہ سنتے ہی امیر خسرو کی حالت غیر ہو گئی اور کہنے لگے، کہاں ہے میرے مرشد کی نالین؟ اس نے ایک کپڑا ہٹا کر نالین دکھا دیا۔ امیر خسرو نے اس نالین کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا، اسے چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہا، کیا تم اسے بیچو گے؟ اس نے کہا، امیر، کیوں مذاق اڑاتے ہو؟ امیر خسرو بولے، مذاق نہیں، میرے پاس اس وقت 7 لاکھ سکے ہیں، وہ لے لو، مگر میرے مرشد کی نالین مجھے دے دو، اور اگر تمہیں یہ پیسے کم لگیں تو تم میرے ساتھ دہلی چلو، 7 لاکھ سکے اور دے دوں گا۔ 7 لاکھ سکے کا سن کر وہ شخص حیرت میں پڑ گیا اور بولا، نہیں، میرا گزر تو بس چند ہزار میں ہو جائے گا۔ مگر امیر خسرو نے اسے زبردستی 7 لاکھ سکے دیے
اور ساتھ میں سپاہی اور تحریر دے دی کہ کوئی اس شخص پر شک نہ کرے۔ نالین خریدنے کے بعد امیر خسرو محبوب الہی کی خانقاہ میں محبوب الہی کی خانقاہ میں اس طرح داخل ہوئے کہ نالین شریف سر پر رکھا ہوا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے مسکراتے ہوئے پوچھا، خسرو ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ امیر خسرو نے جواب دیا، یا سیدی آپ کی نالین لایا ہوں۔ محبوب الہی نے پوچھا، کتنے میں خریدا؟ امیر خسرو نے جواب دیا، آقا 7 لاکھ سکے میں۔ محبوب الہی نے کہا، بہت مہنگا لائے ہو۔ امیر خسرو مسکراتے ہوئے بولے، حضور 7 لاکھ سکے تو بہت کم ہیں، اگر وہ سید زادہ میری جان بھی مانگتا تو جان دے کر نالین مرشد حاصل کر لیتا۔ ناظرین، یہ تھی نظام الدین اولیاء کے جوتوں کی کرامت اور نظام الدین اولیاء کا مقام معرفت، جس کی وجہ سے ان کو محبوب الہی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔